برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ بات شروع ہوئی تھی کہ اسلام میں مسلمانوں کی قبر کی عزت ہے، نہ اس پر پاؤں سے چلا جائے گا، نہ اس پر بیٹھا جائے گا، نہ اس پر ٹیک لگایا جائے گا۔ اور یہ کتنا خطرناک ہے، اس سلسلے میں ہم نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، ہم اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پھر لوٹائیں گے نہیں، دہرائیں گے نہیں۔ بس ذہن میں یہ رکھیے کہ کسی مسلمان کی قبر کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کی قبر کی بے حرمتی کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ لب لباب ہے۔ نمبر 2، محترم حضرات، میں نے مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو آپ کی زبان سے یا تو اچھی بات نکلے گی یا پھر زبان خاموش رہنی چاہیے، یا تو اچھی بات زبان سے نکلے گی یا پھر زبان کو تالا لگا لیجیے، فلیصمت، زبان کو بند رکھیے۔ چائے کی دکان میں، چوراہے میں اور جہاں تہاں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کے فتویٰ بازی کو آپ مت چرچا میں لائیے، ممبر و محراب کی باتوں کو وہیں تک رہنے دیجیے، یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے اور آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ اس کے لائق نہیں ہیں، یہ میرے آپ سے گزارش ہے۔ محترم حضرات، تیسری چیز، میں جو بھی بات اس ممبر سے بیان کرتا ہوں، آپ کی طرف دیکھ کر نہیں، تمام مسلمانوں کی طرف دیکھ کر اور تمام مسلمانوں کے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں، قرآن اور حدیث میں جو احکام آئے ہیں، قرآن اور حدیث میں جو ہدایت کی باتیں آئی ہے، قرآن اور حدیث میں جو حرمت اور حرام کی باتیں آئی ہے، صرف ہم ہی لوگوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے جو بھی بات، جو بھی احکام، جو بھی فرمان آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے تو پورے مسلمانوں کے لیے بیان ہوتا ہے، کسی خاص ایک کے لیے بیان نہیں ہوتا ہے، اور حق بات ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ آج کل مسئلہ بھی یہ ہے، بہت سارے علماء سماج کے دباؤ میں بہت سی اچھی باتیں، حق باتیں نہیں بتا پا رہے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے سماج کے لوگوں کا، ان کو ڈر ہوتا ہے سماج کے بہادروں کا، ان کو خوف ہوتا ہے سماج کے بڑے بڑے باس کا، اس لیے وہ اپنی حق بات کھلم کھلا ممبر و محراب سے بیان کرنے میں ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نوکری بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ محترم حضرات، ہمیں اس کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن تو آئے گا، ہمیں مرنا ہے، رب العالمین کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اگر کل نہیں آج ہی چلا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کر کے رب سے ملو، یہ خواہش ہے۔ محترم حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے نبی آئے، ہر ایک کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خود جہنم کے آگ سے بچتے تھے، اپنی امت کو بچاتے تھے۔ ہماری بھی، میری بھی یہی خواہش ہے، میں خود جہنم کے آگ سے بچوں، اور جس طرح میں جہنم کے آگ سے بچوں، میں اپنے بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں، یہ میری خواہش ہے۔ گناہ آپ نے کیا ہے یا آپ کے باپ دادا نے کیا ہے، یا تو ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا، اگر صحیح علم ان کے پاس نہیں تھا اور وہ کام اس نے کیا ہے، اللہ معاف کرے گا، لیکن غلطی تو آپ نے کی ہے۔ اور اس معاصی جو حدیث کی زبان میں، قرآن کی زبان میں کہیں، یہ معاصی، یہ گناہ آپ نے کیا ہے، اور یہ معاصی کیا ہے؟ ان المعاصی نار، یہ آگ ہے،
दहकती हुई आग, तहतरिकून फीहा, उस सुलगती हुई आग में झुलस रहे हैं, आप जल रहे हैं, उसको बचाने का काम उलमा करते हैं, उसको बचाने के काम नबियों ने किया, उसको बचाने के काम सुलह और अतिया ने किया, और हम भी कोशिश करते हैं। मोहतरम हज़रात, हर दीनी मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो मद्दे नजर रखे अपने भाइयों का और हक बात कहे। अगर आज हमारी ज़बान से हक बात नहीं निकलती है तो इब्न हिब्बान और हाकिम, हदीस की 2 किताब, इब्न हिब्बान और हाकिम शरीफ की हदीस है, मन कतम इल्महु अल्जमहुल्लाहु बिलिजामिन नार यौमल क़ियामा। आज हक बात अगर छुपा लिया मौलाना ने, आज हक बात अगर छुपा लिया इन खतीबों ने, क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने घोड़े की तरह उसके मुंह में लगाम पहनाया जाएगा, सारे लोग देखेंगे। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला हमें उस आग की लगाम पहनने से बचाए। मोहतरम हज़रात, कुछ बेहतरीन और अहम बातें आज आपके सामने करूंगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस्लाम ला यज्तमिउ मस्जिदुन व कब्रुन फिल इस्लाम, ला यज्तमिउ मस्जिदुन व कब्रुन फिल इस्लाम। इस्लाम के अंदर मस्जिद और कब्र दोनों एक साथ नहीं हो सकती। इस्लाम के अंदर मस्जिद और कब्र दोनों एक जगह नहीं रह सकती। जरा गौर से सुनिएगा, 7 हदीसों का खुलासा हम आज आपके सामने पेश करेंगे, बताएंगे अल्लाह के नबी की कब्र मस्जिद में है या नहीं है, क्यों है, किसने ये काम किया। मोहतरम हज़रात, इस्लाम आया था शिर्क को मिटाने के लिए, इस्लाम आया था मज़ारों से लोगों को दूर करने के लिए। मज़ारों के करीब जाने की कोशिश मत कीजिए। इस्लाम ने जहां गुनाह से रोका, जहां शिर्क से रोका, वहीं शिर्क के करीब और गुनाह के करीब जाने से भी रोका। गलती आपकी है, आपने की है, आग आपने लगाई है, और कह रहे हैं कि फलां की वजह से आग लगी है। गौर कीजिएगा इन हदीसों पर, ला यज्तमिउ मस्जिदुन व कब्रुन फिल इस्लाम, ला यज्तमिउ मस्जिदुन व कब्रुन फिल इस्लाम। इस्लाम में ये दोनों चीजें इकट्ठा हो नहीं सकती, मस्जिद और कब्र, मस्जिद और कब्र, या तो मस्जिद रहेगी या फिर कब्र रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। मोहतरम हज़रात, सुनिए एक हदीसें, और ये जो हदीसें बयान हो रही हैं या तो बुखारी की हदीस होंगी या मुस्लिम शरीफ की हदीस होंगी। मोहतरम हज़रात, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों के अल्फाज, इन हदीसों के शब्दों पर अगर गौर करेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी। लेकिन चूंकि अरबी आप ज्यादा लोग नहीं समझते हैं, इसलिए इन शब्दों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहली हदीस, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की लानत है यहूदियों और नसारा पर, ईसाइयों पर। उन्होंने अपने बुजुर्गों, अपने रसूलों, अपने नबियों को कब्र सजदागाह बना लिया, मस्जिद बना, उन पर अल्लाह की लानत। नंबर 2, इसमें शब्द आया था लान अल्लाह। नंबर 2, कातलल्लाहु अल यहूदा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। इसमें जो शब्द आया है कातला, अल्लाह ताला उसको तहे तैक करे। कातला कत्ल करना, गर्दन मार देना। अल्लाह के नबी कह रहे कातलल्लाहु अल यहूद, अल्लाह ताला उन यहूदियों को गारत करे, कत्ल करे। उन्होंने अपने अंबिया, अपने नबियों की कब्र को मस्जिद बना ली, सजदागाह बना ली। नंबर 3, इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरजुल मौत में थे, मरने के दिनों में थे, उन दिनों का वाकया। अल्लाह के नबी के ऊपर युल्की खमीसा,
युल्की खमीसा, अल्लाह के नबी को गशी तारी होती थी, एक चादर से आपका चेहरा ढांक दिया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बातें हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बातें हो रही थी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी ने उसी दरमियान अपनी चादर को हटाया और कहा लानतुल्लाहि अलल यहूद। इब्न अब्बास अल्लाह के रसूल से 15 साल के छोटे थे, कहा इब्न अब्बास अल्लाह ताला की लानत है, अल्लाह ताला की रहमत से दूरी हो उन कमीनों लोगों के लिए जिन्होंने अपने नबियों की कब्र मस्जिदगाह बना ली। नंबर 4 हदीस, लम्मा कान मरदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदाकरा बाबु निसाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त आपकी 3 बीबियां बैठी हुई थी। मारिया किब्तिया थी, उम्मे हबीबा थी, उम्मे सलमा थी। इन लोगों की सवाने और इन लोगों के सिलसिले में बातें गुजर चुकी है। अल्लाह की 9 बीवियों की तफसील आपके सामने आ चुकी है, हम उधर नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने के करीब हैं, 5 रात पहले का वाक़या, 5 लयाल, अल्लाह के नबी के मरने से 5 रात पहले का वाक़या। अल्लाह के नबी के सामने बैठे हैं मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बैठे हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बैठी हैं उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तज़ाकर आपस में जिक्र कर रहे थे। गौर कीजिएगा, बीबियां जिक्र कर रही हैं, ये तो अल्लाह के नबी मरने वाले हैं। उन्होंने क्या जिक्र किया? हबशा में जो गिरजाघर बने हुए हैं, वहां जो मजार बने हुए हैं, वहां जो तस्वीरें लगी हुई है, उसका जिक्र हो रहा है। जहन में ये बात सोचिएगा, अल्लाह के नबी मरने के करीब हैं, मरजुल मौत में है। मारिया किब्तिया, उम्मे सलमा मुफ्ती, बड़े मुफ्ती, उम्मे हबीबा अबू सुफियान सरदार की बेटी, रसूल की बीवी, तीनों बात कर रही हैं नबी तो मरेंगे। हबशा मुल्क, हबशा शहर के गिरजाघरों का तज़किरा आ रहा है। वहां क्या हुआ? जब उनके बड़े लोग, जब उनके बुजुर्गों लोग मरे तो उनके ऊपर उन लोगों ने मजार बना लिया, उसकी तस्वीरें बना ली। ये जिक्र हो रहा है। कहां? अल्लाह के नबी के सामने जिक्र हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बातें सुनी। फ़रफ़अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासू, अल्लाह के नबी मरज़ुल मौत में थे, लेकिन आपने अपना सर उठाया। रफ़अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाया, देखा मारिया किब्तिया, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, अपनी बीवियों को देखा और कहा क्या कह रही हो? अल्लाह ताला की लानत है, अल्लाह ताला की फटकार और मार है उन कौमों पर जिन्होंने अपने बुजुर्गों के मजार बना लिए, उनकी कब्रों को सजदागाह बना लिया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की अपने बीवियों से और कहा सुनो, ये कौन लोग हैं? उलाइका शिरारुल खल्क, उलाइका शिरारुल खल्क यौमल क़ियामा। ये दुनिया में सारे लोगों में बदबख्त हैं, दुनिया में सारे लोगों में ये बदबख्त है जिन्होंने अपने नबियों, अपने बुजुर्गों, अपने सुलहा, अपने अख्तिया, अपने पेशवा और नेक लोगों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, मजार बना लिया। बीमार हैं, मरने वाले हैं, लेकिन सब उठाया, चौंक गए, कौन सी बातें कर रहे हो बीबियां? और आपने उनको कहा, खबरदार किया। 5 नंबर हदीस, 6 नंबर हदीस आप सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मोहतरम हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बात जहन में रखिए। हमने बात कहां से शुरू की है? ला यज्तमिउ मस्जिदुन व कब्रुन फिल इस्लाम। दुनिया के बेशुमार जगहों में, सिर्फ आपके यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दुनिया के बेशुमार जगहों में ऐसा है और उनके बारे में कुरान और हदीस ये कह रही है। ला यज्तमिउ मस्जिदुन व कब्रुन फिल इस्लाम। इस्लाम में ये दोनों चीजें इकट्ठा नहीं रह सकती है, मस्जिद और कब्र। मोहतरम हज़रात,
نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے 5 حدیثوں کا خلاصہ ہم نے پیش کیا. ایک حدیث کو مکمل طور پر بیان کروں گا، خطبہ ختم ہو جائے گا. 5 حدیث کا خلاصہ ہم نے آپ کو بتایا. اب تھوڑا سا ذہن میں آئیے، آپ کے ذہن میں بات آئے گی. اللہ کے نبی کی قبر تو مسجد میں ہے، اللہ کی نبی کی قبر تو مسجد میں ہے. جن لوگوں نے مکہ مدینہ دیکھا، حج کیا، وہ لوگ دیکھ کے آئے ہیں. اس سلسلے میں تھوڑی باتیں آپ نوٹ کر لیجیے گا. آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آئے گی، مسجد خیف جہاں وہاں عرفہ کے قریب میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور وہاں 70 بزرگوں کی قبر ہے. حدیث میں یہ سب ہے، لیکن غور کیجئے گا، ہر ایک کی بات ہم آپ کو بتائیں گے اور خلاصہ بتائیں گے آپ کو، تفصیل کا موقع نہیں. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے؟ اللہ کی نبی کی قبر مسجد میں نہیں ہے. بات غور کیجئے گا، اللہ کی نبی کی قبر مسجد میں نہیں ہے. جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، جب تک حضرت عمر زندہ تھے، جب تک حضرت عثمان زندہ تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں مسجد کو چوڑا کیا گیا. جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اللہ کے نبی کی قبر مسجد الگ تھی، مسجد میں نہیں آئی. غور کیجئے گا، چاروں خلفاء کا زمانہ گزر گیا، مسجد تو بڑی ہوئی لیکن قبر کو مسجد میں داخل نہیں کیا گیا. محترم حضرات، مسجد میں قبر کو داخل نہیں کیا گیا. کسی بھی صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ کام نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے قریب میں کیوں دفن کیا گیا؟ اس سلسلے میں سنیے، لمبی حدیث کا خلاصہ سنیے. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، مسئلہ ہوا کہاں دفن کیا جائے گا. ترمذی شریف کی حدیث کی میننگ بتا رہا ہوں. مسئلہ ہوا کہاں دفن کیا جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا مکہ خانہ کعبہ ہے، سب سے مقدس اور سب سے مرتبہ والا مقام ہے، جگہ ہے، مکہ میں دفن کیا جائے جہاں خانہ کعبہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، فلسطین کی سرزمین میں، جہاں بیت المقدس میں جہاں زیادہ تر نبیوں کی قبر ہے، بیت المقدس میں فلسطین میں دفن کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، بقیع غرقد جس کو آپ جنت البقیع سے زیادہ سمجھتے ہیں، جنت البقیع میں دفن کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا مسجد میں دفن، کچھ لوگوں نے کہا مدینے میں دفن کیا جائے. بڑا ہنگامہ ہوا، بڑا ہنگامہ ہوا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سنو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یدفن الانبیاء حیث یموتون، یدفن الانبیاء حیث یموتون. اور دوسری روایت میں ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب اللہ ان یدفن فیہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائیوں سنو، اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے. میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ نبی جہاں مرتے ہیں، ان کی روح جہاں قبض ہوتی ہے، اسی جگہ ان کی دفن کیا جاتا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث، صحیح حدیث. نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لولا ذالک لا ابرز قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خشیۃ ان یبنى علیہ مسجد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کی قبر کو سجدہ بنا لیا جائے، اگر اس کا خوف نہیں ہوتا اللہ کی نبی کی قبر کو بھی باہر کہیں دور میں کیا جاتا، لیکن خوف ہے، ڈر ہے، اس لیے ایسا نہیں کیا گیا. نمبر 5، غور کیجئے گا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، میں نے کہا ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، عمر کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر کا 2.5 سال زمانہ گزر گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا زمانہ گزر گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، علی کا زمانہ گزر گیا. جہاں کا تہاں رہا، کسی نے ٹس سے مس نہیں کیا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا، اللہ کے رسول کے 55 یا 60 سال کے بعد کا واقعہ.
اللہ کے رسول کے 55 یا 60 سال کے بعد کا واقعہ، عباسی خلیفہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا۔ ولید بن عبد الملک بلڈنگ کا بڑا گرویدہ تھا، بلڈنگ ان کو بڑی پسند تھی، بلڈنگ ان کو بڑی پسند تھی۔ انہوں نے مسجد نبوی کو پھیلا دیا اور اس ضمن میں قبر کو بھی اندر کر لیا۔ بات سنیے گا، کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا، نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، اور نہ ہی حضرت علی نے کی۔ کسی صحابی کے سامنے یہ کام نہیں ہوا۔ رسول کے 55 یا 60 سال بعد، یعنی ولید بن عبد الملک پیدا ہوئے 66 سال میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو دنیا سے چلے گئے، اور 66 ہجری میں ولید بن عبد الملک پیدا ہوتا ہے۔ 55-56 سال پہلے، 55-56 سال بعد اللہ کے رسول کے بعد یہ ولید بن عبد الملک پیدا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، باغ ڈور آتا ہے، اس نے مسجد کو کشادہ کر کے، چوڑا کر کے اس کو احاطے میں لے لیا۔ محترم حضرات غور کیجیے گا، میں نے شروع میں کہا تھا اللہ کے نبی کی قبر کے ساتھ کسی قبر کا قیاس نہیں کیا جائے گا۔ 5 سبب ہے، 5 سبب ہے۔ ایک سبب ان کے بارے میں جہاں وہ مرتے ہیں وہیں قبر ہوتی ہے، ایسا ہی ہوا۔ دوسرا سبب خوف تھا، ڈر تھا کہ اس کو لوگ سجدہ گاہ مزار نہ بنا لے، اس لیے اندر ہی رکھا گیا۔ تیسرا سبب تھا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بتائی گئی۔ چوتھا سبب تھا ولید بن عبد الملک کا، جو نہ تو صحابی ہے نہ ان کے پاس کتاب و سنت کا ڈھیر ہے، کسی صحابی کا یہ عمل نہیں۔ محترم حضرات، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خلاصہ یہی ہے، لوگوں کو شرک اور شرک کے قریب جانے سے بچایا جائے، لوگوں کو شرک اور شرک کے قریب آنے سے بچائے جائے۔ محترم حضرات، مسجد اور قبر ایک جگہ نہیں رہ سکتی۔ غلطی تو آپ نے کی ہے، آپ نے کیوں مسجد بنائی قبر کے اوپر؟ یا تو قبر رہے گی یا مسجد رہے گی۔ جہاں بھی یہ حال ہے، جہاں بھی یہ حال ہے، دو ٹوک کہہ رہا ہوں، کتاب و سنت کی زبان سے کہہ رہا ہوں، یا تو مسجد کو مسمار کیا جائے، مسجد کو توڑا جائے، یا عزت و احترام کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ قبر کو اٹھا کے دوسری جگہ کی جائے۔ محترم حضرات، زبان خراب مت کیجیے کہ قبر کو اٹھا کے پھینکو، یہ زبان کاٹ لی جائے گی۔ وہ جو ہم سے پہلے چلے گئے وہ ہمارے بھائی ہیں، کس نے سکھایا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جو تم سے پہلے چلے گئے وہ ہمارے لیے بھائی ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الحشر کی 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہمیں اور آپ کو کہ ان کے سلسلے میں کیا کہو گے۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ کلمہ، یہ دعا ان کے حق میں ہمیں کہنا ہوگا، نہ یہ کہ ان کی قبر کو اٹھا کے پھینکو۔ خبردار، نامہ اعمال آپ کے ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ان بزرگوں کی شان میں اگر آپ نے گستاخی کی، وہ نیک تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ گناہوں کا پلہ اور گناہوں کا آگ سلگتی تو آپ نے چلایا، اور پھر زبان بھی خراب کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ محترم حضرات، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنجیدگی سے سمجھنا ہوگا، غور سے سمجھنا ہوگا، پھر اس کے بعد اپنی زبان کو چلانا ہوگا۔ ورنہ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی مسلم شریف کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، تو آپ کو یہ 2 کام کرنا ہوگا، یا تو اپنی زبان سے نیک بات، خیر بات نکالیے، یا پھر اپنی زبان کو بند رکھیے۔ محترم حضرات، تفصیل آپ سنتے رہیں گے، کتاب و سنت کی باتیں سنتے رہیں گے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم